السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج آپ کے سامنے سیرت النبی کا 7واں پارٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، آپ سن چکے ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معاشی زندگی میں کتنی کوشش اور محنت کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کی کوشش اور محنت جفاکشی کو دیکھ کر حضرت خدیجہ نے آپ کو مال دیا۔ پھر آپ جب ان کا مال لے کر گئے، پھر جب واپس مکہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا بہت مکے میں بڑھ چکا تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ ان کا غلام میسرہ آپ کے پاس آتا ہے، حضرت خدیجہ سے کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اچھے اخلاق اس نے دیکھا تھا، وہ سارے واقعات جو ہے حضرت خدیجہ کو سناتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ اپنے اندر محسوس کرتی ہیں کہ میرا گم شدہ جو چیز تھا مجھے حاصل ہو گیا۔ وہ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے اپنے دل کی بات کو وہ اپنے سہیلی نفیسہ بنت منبہ کو سناتی ہیں۔ نفیسہ بنت منبہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ کا پیغام سناتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اپنے چچاؤں کے پاس پیش کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت خدیجہ کے چاچا کے پاس جا کر وہاں پر بات چیت کرتے ہیں۔ بات چیت کرنے کے بعد نکاح کا پیغام قبول کر لی جاتی ہے۔ اس کے بعد کا ڈیٹ فکس کیا جاتا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے وقت بنی ہاشم اور مضر کے بڑے بڑے سردار موجود رہتے ہیں۔ یہ واقعہ جب آپ ملک شام سے مکہ آئے، صرف 2 مہینے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہر میں 20 اونٹ جو ہے مہر کے طور پر حضرت خدیجہ کو دیتے ہیں۔ اس طرح شادی مکمل ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ پہلی خاتون تھی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ تو دوستو، یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا اندازہ لگاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماحول اور معاشرے کے جو بیوہ عورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سہارا بن کر جو ہے مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نکاح کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ سے ہی پورے اولاد، جتنے بھی اولاد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، یہ حضرت خدیجہ سے ہوتے ہیں۔ جب تک خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رہتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے نکاح کا ارادہ نہیں کرتے۔ جب آپ کی وفات ہو جاتی ہے تو آپ دوسری نکاح کرتے ہیں۔ اس طرح ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے پہلے جو ہے حضرت خدیجہ سے قاسم پیدا ہوتے ہیں۔ اسی سے آپ کا لقب ابو القاسم پڑتا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ، اس کے بعد رقیہ، اس کے بعد ام کلثوم، زینب، اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہما پیدا ہوتی ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ کے سارے لڑکے وفات پا جاتے ہیں۔ ابراہیم، عبداللہ، اسی طرح قاسم جو ہے وفات پا جاتے ہیں۔ اور آپ کے جیتے جی آپ کی زندگی میں آپ کی ساری لڑکیاں ایمان لاتی ہیں اور آپ کے ساتھ میں سارے لڑکیاں جو ہے ہجرت کا موقع نصیب ملتا ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری لڑکیاں ایمان لانے کے بعد ہجرت کرتی ہیں۔ ہجرت کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں 3 لڑکیاں، 3 صاحبزادیاں وفات پا جاتی ہیں، لیکن ایک صاحبزادی جن کا نام فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے،
یہ آپ کے 6 ماہ بعد وفات پاتی ہیں۔ اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ رونما ہوتا ہے، جن کو ہم خانہ کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کے جھگڑے سے ہم یاد کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی اور دانائی ہمیں نظر آتی ہے۔ آگے چل کر بات آئے گی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم شروع کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کی وجہ کیا تھی؟ اس کی 3 وجہ تھی۔ سب سے پہلے وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ جو ہے 4 دیواری کی مانند تھی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے اس کی دیوار 9 فٹ اونچی تھی، جس کی وجہ سے اس کے اوپر چھت نہیں تھا۔ اس کا غلط فائدہ اٹھا کر چوروں نے اس کے اندر جو خزانہ رکھا ہوا تھا خانہ کعبہ کے اندر، وہ لوگ چوری کر لیے۔ یہ سب سے بڑی وجہ بنی خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے۔ دوسری بڑی وجہ یہ بنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر کافی ٹائم گزر چکا تھا، خانہ کعبہ کی گھر اور اس کی دیوار کمزور ہو چکی تھی۔ اب جو ہے قریش ارادہ کیے گئے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی جائے۔ تیسری وجہ، خانہ کعبہ کی تیسری تعمیر کرنے کی تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی سال ایک طوفان آیا ہوا تھا۔ کعبہ کی تعمیر کی تیسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سال جو ہے طوفان آیا ہوا تھا مکے کے اندر۔ طوفان کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا، اور قریش دیکھا کہ خانہ کعبہ کے جو دیوار ہے اب کے تب گرنے والی ہے۔ اس کی عزت اور اس کے مقام کو باقی رکھنے کے لیے قریش نے یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ سے نئی تعمیر کی جائے۔ اس کی بعد قریش نے بیٹھ کر بات چیت کیے، متفقہ فیصلہ ہوا کہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے حلال مال لگائیں گے، سود کی دولت نہیں لگے گی، سود کا مال نہیں لگے گا، اور غلط طریقے سے کمایا ہوا مال صرف جو ہے حلال روزی لگے گی۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی جاتی ہے، اور خانہ کعبہ کی اب ڈھانے کا وقت آیا۔ جب خانہ کعبہ کو ڈھانے کا وقت آیا، گرانے کا وقت آیا، تو سارے مکے کے لوگ دور ہو گئے، اور انہوں نے سوچا اور انہوں نے ارادہ کیا، جب ہم اس کی دیوار کو گرائیں گے تو ہم پر کوئی نہ کوئی رب کی طرف سے آفت آ جائے گی، لیکن کوئی آگے نہیں بڑھا۔ ایسا ہوتا ہے کہ ولید بن مغیرہ مخزومی آگے بڑھتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے، اور لوگ دیکھتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ پر کوئی آفت نہیں آتی ہے، تو سارے لوگ پھر جو ہے ڈھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے جب مقام ابراہیم تک، یعنی مقام ابراہیم تک جب دیوار گرا دی جاتی ہے، اب دیوار کی تعمیر شروع کرنا ہے، تو قریش ہر قبیلے کے اپنے قبیلے کے جو ہے ایک دیوار کی تعمیر کے لیے الگ الگ قبیلے کا حصہ مقرر تھا۔ ہر قبیلہ اپنے تعمیر کے لیے پتھر جمع کے رکھے تھے۔ تعمیر کا کام آغاز ہوتا ہے ایک باقوم نامی رومی معمار کے نگرانی میں۔ ایسا ہوتا ہے کہ کام آغاز کرتے ہیں جب دیوار کی تعمیر شروع کی جاتی ہے۔ دیوار جب حجر اسود تک پہنچ جاتا ہے، تو دیوار کے حجر اسود تک پہنچ جانے کے بعد اب جو ہے لڑائی اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ لڑائی کے جگہ حجر اسود کو اس کے جگہ میں رکھنے کے لیے ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ اس کا شرف اور اس کا مقام اسی کو حاصل ہو، لیکن یہ لڑائی 4-5 دن جاری رہتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ قریش کا ایک آدمی جس کا نام ابو امیہ مخزومی تھا، وہ لڑائی کو ختم کرتے ہوئے کرتا ہے کہ دوسرے دن خانہ کعبہ کے اندر جو سب سے پہلے قدم رکھے گا اسی کو ہم حکم مان لیں گے۔ ایسا ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن سب سے پہلے کعبے کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور حرم کے اندر جب داخل ہوتے ہوئے لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو زور سے چیخے اور فرمایا، ھذا الامین رضینا، ھذا محمد، یہ امین ہے،
ہمارے قوم کا امین ہے، امانت دار ہے، رضینا ہم اس کے فیصلے پر راضی ہوتے ہیں اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قریب آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حکمت دانائی سے ایک چادر منگاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جب چادر لایا جاتا ہے، چادر لانے کے بعد لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس پتھر کو چادر کے بیچ میں رکھو، اور جو قبیلہ کے سردار لڑائی جھگڑا کر رہے تھے ہر سردار کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ایک کونے کو پکڑو۔ جب حجر اسود کو پکڑ کر جب حجر اسود کے مقام تک لایا جاتا ہے، جب اس کے جگہ کے قریب لایا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حجر اسود کے پتھر کو آپ جو ہے اس پر رکھنا تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دیتے ہیں۔ اس طرح جو ہے ہر ایک قبیلے کو حجر اسود کو اٹھانے کا موقع مل جاتا ہے، اس کے شرف اور اس کی عزت جو ہے ہر ایک قبیلے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اس طرح لڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ دانائی اور حکمت عملی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دماغ سے فیصلہ کرتے ہیں اور لڑائی کو ختم کر دیتے ہیں۔